بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تزکیہ ہے، تزکیہ نفس دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے اخلاق رذیلہ کا زائل کرنا، برے اخلاق، بری عادتیں، بری خصلتیں، ظاہری اور باطنی۔ ظاہری ہاتھ سے متعلق، زبان سے متعلق، المسلمون من سلم المسلمون بلسانہ و یدہ۔ حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے۔ زبان کو مقدم کیا گیا ہاتھ کے اوپر، اس لیے کہ ہاتھ اٹھانے کی نوبت کم آیا کرتی ہے اور زبان چلانے کی نوبت زیادہ آ جایا کرتی ہے۔ زبان چلانا ہلکا ہوتا ہے، ہاتھ اٹھانا بھاری مانا جاتا ہے۔ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو 5 آدمی بیچ بچاؤ کے لیے آ جاتے ہیں، زبان چلتی بھی ہوتی ہے تو وہ صرف دھیان بھی نہیں دیتے۔ میں بہت برسوں پہلے 1987 کی بات ہے، میں کہیں چلا جاتا تھا جمعے کے دن، ایک امام صاحب تھے میوات کے، ان سے ملاقات کرنے، تو میں وہاں جمعے سے پہلے پہنچا اور وہاں سے میں عشاء پڑھ کر کے آیا، تو میں نے دیکھا کہ اس کے پیچھے گھر تھے تو خواتین آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہی تھی، زور شور کر۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا بات ہے؟ ہو گئے، جمعہ بھی ہو گیا، پھر عصر بھی ہو گیا، مغرب بھی ہو گئی، عشاء ہو گئی، لے جا رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں ٹائم نہیں لگتا، آدھے گھنٹے میں تو ہو جائے گا۔ اور یہ تو بتلایا کہ صبح اگر ہو جاتی ہے تو شام تک چلتی رہتی ہے اسی طرح تیز۔ تو اب وہ جو صبح سے شام تک لڑ رہی ہیں 8 گھنٹے 5 گھنٹے، کوئی بیچ بچاؤ کے لیے آ بھی نہیں رہا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کرنے تو اس کا سب تک پور نہیں رہا، ہاتھ کوئی اٹھاتا ہے تو کئی لوگ آ جاتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں زبان کو مقدم کیا گیا ہاتھ پر، پھر ہاتھ کی چوٹ بہت ہلکی ہوتی ہے۔ ہلکی کیسے ہوتی ہے؟ اس پر تو نشانات پڑ جاتے ہیں، پیٹ پڑ جاتی ہے، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، اور زبان کی چوٹ بہت ہلکی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں کوئی بھاری ہوتی ہے۔ ایسے بھی واقعات دیکھنے میں آئے، آپس میں ایک ہی گھرانے میں، ایک ہی خاندان میں آپ میں حصہ پڑ گئے، دوسرے دن تقریب تھی، منا لیا گیا، ماں طلاق بھی ہو گئی، دوسرے دن سارے مل جل کے کام کر رہے ہیں۔ بچوں کو دیکھا گیا آپس میں لڑائی ہو، کھیلتے کھیلتے لڑ لیے اور آپس میں چوٹ بھی آ گئی، ٹانکے بھی لگ گئے، اور جب وہاں سے ڈاکٹر کیسا آئے تو وہی ساتھ میں کھیلنے کودنے لگ گئے۔ زبان کی چوٹ اتنی سخت ہے، جراحات السنان لها الديام ولا يلتام ما جرح اللسان شریعانی۔ شریعانی انہوں نے حضرت قاری صدیق سے بادوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے، اور یہ اتنے کم عمر تھے، حضرت قاری صدیق صاحب نے گود میں بٹھا لیا کرتے تھے، گود میں بٹھا لیا کرتے تھے، اور مقامات حالی ماشاء اللہ حفظ کرتے تھے پوری۔ حضرت مولانا چار صاحب نے پال اٹھا لیا، یہاں بیٹھی حضرت شیخ جمعہ صاحب تشریف لائے تو لے گئے کہ کمرے میں باقاعدہ اہتمام سے مقامات حفظ سے سن لو۔ تو اس میں یہ ہے کہ جراحات السنان لها الديام، یعنی خنجر اور نیزوں کے زخم بھر سکتے ہیں۔ ولا يلتام ما جرح اللسان، اور زبان سے دیے ہوئے زخم وہ بھر نہیں پاتے، وہ ہرے رہتے ہیں، اس لیے خاندانوں میں بھی جنگ کی دار چلتی ہے۔ تو ظاہری طور پر تو یہ جیسے زبان سے بکواس بدتمیزی کر دی، کوڑ پنا کر دیا، ہاتھ انگلی سے اشارہ کسی کی طرف کر دیا، زبان سے کسی کی ہلا کر کے تذلیل کر دی، کوئی جا رہا تھا اس کی طرف انگلیاں اٹھا دی، پھوسا مار دیا وغیرہ، یعنی وہ چیزیں جو ظاہری طور پر ہیں دکھ بھی رہی ہیں، اور باطنی طور سے جیسے دل میں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، کسی کی بدخواہی ہے، یہ چیزیں تو اخلاق رذیلہ زائل کرنا، بری عادتیں، بری خصلتیں ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، اور
اخلاق حمیدہ اپنے اندر لانا، پھر وہ ظاہر ہو یا باطنی ہو۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ظاہر میں بھی جو کچھ ہوگا وہ باطن ہی کے اثر سے ہوگا۔ ایک آدمی داد و دہش کر رہا ہے، سخاوت کر رہا ہے، دوسرے کو کھلا رہا ہے، خود بھوکا رہ رہا ہے، جو واقعات صحابہ کرام نے پڑھنے سننے میں آئے، وہ تبھی تو ہوگا جب کسی کے دل کے اندر سخاوت کا جذبہ ہوگا، ورنہ ہاتھ سے کون خرچ کر دے گا۔ تو اخلاق حمیدہ سے آراستہ بے راستہ ہونا، اپنے آپ کو سنوارنا اچھی عادتوں سے اور بری عادتوں سے بچانا، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ بہت سے ہمارے بھائیوں کو، ساتھیوں کو، بعض ساتھیوں نے کہا بھی کہ ان کو یہ ان کے اندر کوئی کمی خامی ہے ہی نہیں، اب وہ کیا کریں، ان میں تو کوئی کمی خامی ہے ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب کسی کو آپ ایک عربی اخبار عربی رسالہ دے دیجیے کہ ذرا ایک صفحے کی اردو بنا دیجیے، یا اس کے برعکس کر لیجیے، اردو کی کوئی کتاب دے دیجیے، ایک صفحے کی آپ عربی بنا کے دے دیجیے، اس وقت اس کو احساس پہلی مرتبہ زندگی میں ہوگا کہ مجھے ٹرانسلیٹ نہیں آتا، مجھے نہیں آتا، یہ اس دن احساس ہوگا۔ تو بہت سی ایک شخص ہے وہ کسی گاؤں میں جانا نہیں چاہ رہا، اس کو پتہ ہی نہیں ہو رہا، اس کو ضرورت بھی نہیں ہے رہبر کی، اس کا خود کا دل یہ کہے گا کہ مجھے کسی رہبر کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی سے معلوم کرنے کی، دریافت کرنے کی۔ لیکن کوئی شخص کسی بستی میں، گاؤں میں جانا چاہتا ہے، اسی کو تو نوبت آئے گی کسی سے کچھ پوچھنے، دریافت کرنے کی، رہبری لینے کی۔ تو بہت سی مرتبہ اندرونی طور پر بھی ایسی خامیاں ہوتی ہیں، ایسے کئی واقعے آئے دن سامنے آتی ہیں کہ ایک شخص کو کسی ایک مرض کے اندر ڈاکٹر کے لے کے گئے یا ہاسپٹل میں لے کے گئے، جب چیک اپ کئی سارے ہوئے تو پتا چلا یہ تو چھوٹا مرض ہے، اس کو تو بعد میں دے دیں گے، پہلے یہ دوسرے بڑے مرض ہیں جن کے علاج ضروری ہے۔ تو جس طرح ایک معالج تجربے کار وہ اس بات کو تجویز کرتا ہے کہ جناب صاحب آپ جس چھوٹے مرض کو لے کر کے آئے ہیں اس کے علاج تو بعد میں ہوتا رہے گا، اس سے بھیانک مرض دوسرے لگے میں پہلے ان کے علاج کر لو۔ جب ہم پڑھتے تھے دہلی میں پتا سکتا شیخ العلوم میں، تو ایک صادق شکار پوری تھے، بلند شہر ضلع میں ہے شکار، صادق شکار کو بولنا کہ پان لگا دیتے روزانہ، اس کو بخار آ گیا۔ اچھا، عام طور پر بخار بڑھتا ہے چڑھتا ہے تو 105 تک ہو جاتا ہے، عام طور پر 104 105 کی بہت تیز بخار مانا جاتا ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ دار قدیم میں مظاہر سہارنپور کی جو دار حدیث ہے دار قدیم میں، تو دار قدیم میں دار حدیث سے پڑھا کر کے تشریف لائے، اور حضرت شیخ کے مکان کے راستے میں بلکہ اس کے کچھ سامنے ہی دفتر ہے، دفتر مظاہر علوم کے نام سے کار کی عمارت ہے، بڑی ساری مسجد بھی ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا حجرہ بھی چھوٹے سے اسی میں حی علیہ الصلوۃ کی طرف چھوٹا سا کمرہ ہے وہاں اس مسجد میں۔ تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے دار حدیث سے پڑھا کر کے، حضرت مولانا شاہ اسد اللہ صاحب رامپوری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مجاہد تھے، حضرت قاری صدیق باندھی علیہ رحمۃ اللہ، انہوں نے بتایا کہ مجھے بہت سا بخار ہے۔ شیخ نے پوچھا کتنا ہے؟ 102 بخار ہے۔ شیخ نے فرمایا ہاتھ دیکھ لو 104 کا بخار ہے، پڑھا کر کے آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، 104 بخار ہے، پڑھا کر کے آ رہا ہوں۔ تو بخار عام طور پر 104-5 ہوتا ہے تو اس کو بہت مانا جاتا ہے، حد سے حد کسی کو ہو جاتا ہے تو 106۔ سادے شکار کو نے ہاتھ پر ڈال دیے، اب وہ بڑے لڑکے تھے بنگال کے وہاں پڑھتے تھے، وہ لے کر کے بھاگے سفدرجنگ ہاسپٹل، دہلی کا بڑا بڑا ہاسپٹل ہے سرکاری۔ ڈاکٹروں نے جو دیکھا تو کہا کہ فوراً اس کو لے آ کر کے غسل خانے میں فوارہ چلا دو۔ چیئر ہوتی ہے، کرسی لیٹنے کا اسٹریچر، اس پر لٹا کر کے اور فوراً مسخانے میں لے کے گئے اور فوراً فوارہ کھول دیا۔ تو یہ لڑکے گھبرائے کہ اتنا تیز تو بخار ہو رہا ہے، پانی ٹھنڈا بدن میں پڑے گا، نمونیا ہو جائے گا۔ تو ڈاکٹر نے کہا زندہ رہے گا تو نمونیا کا علاج ہو جائے گا، زندہ تو رہے پہلے، بچے تو صحیح اس کی جان، زندہ رہے گا تو نمونیا کا علاج ہو جائے گا۔
مر گیا تو پھر اس کا علاج کراؤ گے؟ پانی فوراً ڈالنا. حدیث میں بھی بخار کا علاج پانی سے کرو. اور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی طبیبوں کے بھی ڈاکٹروں کے کسی کی سمجھ نہیں آتی تھی. لیکن سائنسی انکشافات جب زیادہ بڑے تجربات ہوئے تو یہ بات سب کی سمجھ میں آنے لگی کہ پانی سے بخار کا علاج کرو. زیادہ تر بخار ہوتا تو پٹی گیلی پانی کی پیشانی کو بھی رکھتے ہیں, پیٹ پہ بھی رکھتے ہیں. تو اب بخار اتنا تیز ہو گیا اس کو, تو دیکھنے والے اور تیمارداروں کی نظر میں تو یہ تھا کہ نمونیہ نہ ہو جائے. ڈاکٹروں کی نظر میں یہ تھا کہ اس سے تیز خطرہ ہے, جان کا خطرہ ہے, پہلے اس کا علاج ہو جائے. تو اس لیے جب ہم وہ کتابیں پڑھیں گے اور سنیں گے جس کے اندر اخلاق حمیدہ کا بھی ذکر ہو, اخلاق رذیلہ کا بھی ذکر ہو, تب جا کر کے یہ پتہ چلتا کہ ہاں مجھ میں ہے یہ بس. کوئی اچھائی اخلاق حمیدہ کا جب ذکر چلے گا تب پتہ چلے گا ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا, ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا, تو سوچ نہیں سکتے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے کئی مرتبہ سنایا کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خسر صاحب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بھی خسر تھے. ہمارے حضرت استاد محترم مولانا اظہار الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم مولانا رؤف الحسن صاحب. مولانا رؤف الحسن صاحب شہر میں رہتے تھے, مظفر نگر میں. کاندھل مظفر نگر ضلع میں تھا, شاملی میں. حضرت شیخ سے کئی مرتبہ ان کی خوشدامن ساس صاحبہ وہ کہتے رہتے تھے کہ کبھی مظفر نگر آؤ, کبھی مظفر نگر ہمارے یہاں شہر میں ہمارے یہاں آؤ, گھر میں کبھی خدمت کا موقع دو, کہتے رہتے تھے. شیخ مشغول بہت زیادہ تھے. ایک موقع ایسا ہوا کہ شیخ کو مظفر نگر سے ہی گزرنا تھا. کچھ وقت سوچا کہ ان کا برسوں سے اصرار بھی ہے, کھڑے کھڑے بولتا ہوتے چلوں گا. شیخ آئے, خسر صاحب کے یہاں کچھ کام صاحبہ میں بڑی خوش ہوئی, اور شیخ نے آپ کو لکھا بھی ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں, یعنی تھوڑی ہی دیر میں, اور اقسام و انواع کے دسترخوان پہ کھانے سجا دیے. کتاب میں ہوتے تھے, کھانے میں ہوتی سجا دیا. اب کھانا کھانے شیخ بھی بیٹھے اور ان کے خسر صاحب مولانا رؤف الحسن کاندھلوی بھی کھانا کھانے بیٹھے. 2-3 لقمے لیے مولانا رؤف الحسن صاحب نے اور اٹھ کے چل دیے. شیخ یہ ان کے اس زمانے کی بات ہے. دوسرا یہ کہ اہل علم کی بات ہے. یہ بات بھی آج کے ذہن قبول نہیں کر سکیں گے. یعنی میں تو سنانا چاہ رہا ہوں آگے کی بات, لیکن یہ بھی میں اٹک گیا کہ یہ بات بھی سب ذہن میں نہیں بیٹھ سکتی کہ ایسا ہو سکتا ہے کیا, داماد اور خسر کے معاملے میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا. تو شیخ کو جھٹکا سے لگا, صدمہ ہوا. شیخ شرمندہ ہوئے اور شیخ اپنی خوشدامن ساس سے کہا کہ کیا بات ہے, وہ وہاں چلے گئے, کیا میرے سے کوئی غلطی ہوئی, میرے سے کوئی خطا ہو گئی کہ جس کی ناگواری سے نعرہ بل اٹھ کے چل دیا ہو؟ کہ نہیں, یہ بات نہیں ہے. یہ بات آج کا دور ہوتا تو داماد اٹھ کر کے بھاگتا کہ تم 1 والے دور جا رہے ہو, میں 7 گز دور جا رہا ہوں, تم 1 گز جا رہے ہو, میں یہاں سے سیدھا سہارنپور جا رہا ہوں. یہ میری بے عزت کر رہے ہو. آج کل تو یہ ہے, تو یہ دماغ میں آ نہیں سکتا, دماغ بول ہی نہیں کر سکتے اس بات کو کہ داماد اور سسر کے درمیان ایسا بھی رشتہ ہو سکتا ہے جو بیٹے اور باپ کے درمیان ہو سکتا ہے. پھر ساس نے بتلایا کہ آموں کا ان کو شوق بہت ہے, آموں کے بغیر کھانا حلق سے نہیں اترتا ان کے. آم پہلے ہونا چاہیے تب جا کے کھانا چل پاتا ان سے, اور آم کہیں دستیاب نہیں ہو رہے ہیں. موسم چلا گیا, آم دستیاب نہیں ہے, تو ان کا حال یہی ہے. تو لیے اور پہ چلتے تھے, اور یہ بھی تمہارے لحاظ میں لے لیے, ساتھ میں بیٹھ کر کے ہم آئے ہوں اور دسترخوان میں بیٹھ کر کے بیٹھے رہنا, وہ ناظر میں سمجھا ہوگا. تو شیخ سمجھا خیر بات. شیخ جب سہارنپور لوٹ کر آئے, کچے گھر میں آئے, شیخ کے مکان کا کچے گھر میں تشریف لائے, تو مولوی نصیر سامنے وہ خادم حضرت تھے, اور کچے گھر کے بالکل سامنے دکان ہے, اس میں بیٹھتے, وہ مخملی کالی ٹوپی لگائے ہوئے,
ان کے بیٹے ہیں مولانا نصیر صاحب ہیں. مولانا نصیر صاحب وہ خانقاہ میں اور شیخ کے مکتب یحییٰ کے مینیجر تھے. شیخ انہوں نے کہا شیخ سے کہ یہ آموں کی پیٹی آئی ہوئی ہے. مجھے ایسا یاد ہے شاید گورکھپور کی طرف سے آئی تھی کہ آموں کی پیٹی آئی ہوئی ہے پیک بند شیخ کے لیے علی میں توفیق اپنے سے. تو شیخ وہ واقعات تھی مظفر نگر کے ستر صاحب کی کہ وہ آموں کو شوق رکھتے ہیں. اچھا میں نے دیکھا مولانا اظہار حسین صاحب کو بھی آموں کا بہت شوق تھا. وہ تھرمس واٹر کولر میں اس میں گرم رہتا تھا ٹھنڈا پانی رہتا تھا وہ آم دھو کر اس کو ڈال دیا کرتے تھے اور کھاتے تھے. ان کو بھی بہت شوق تھا. مولانا حضرت شیخ نے فرمایا پتہ بتلایا کہ مظفر نگر ہمارے مظفر صاحب کو بھیج دو. چنانچہ وہ پیٹی ویسے کے ویسے ہی بھیج دی گئی. اتفاق کے بات ہے کہ گاندھلا کے ایک رئیس جاگیردار وہ مظفر نگر شہر گئے ہوئے تھے تو سوچا کہ اپنے گاندھلا کے مولانا رکن حسن صاحب ان سے بولتے چلتے ہیں. ان کے ہاں بولنے گئے تو ان کے ہاں جو کہ آم آئے ہوئے تھے بڑی قسم کے انہوں نے آم کی توازوں میں سامنے رکھ دیے. انہوں نے آم جو کھائے تو بڑے لذیذ بڑے بہترین یعنی گاندھلا اور اطراف میں نہیں ملتے تھے اس طرح کے خاص قسم کی نسل کے آم تھے. پوچھا کہ اتنے شاندار آم یہ کہاں سے آئے؟ انہوں نے صاحب بتا دی کہ وہ شیخ نے بھیجے ہیں سہارنپور سے. اچھا یہ جب گاندھلا آئے تو انہوں نے اپنے ایک ملازم کو پیسے دے کر کے اور پرچہ دے کر کے بھیجے شیخ کے پاس سہارنپور اور اس میں لکھا کہ جی وہ میں مظفر نگر گیا تھا تو آپ کے خسر صاحب کے یہاں آم کھائے معلوم ہوا کہ وہ آپ نے پیٹی بھیجی تھی. تو وہ جس نسل کے آم ہیں وہ آموں کی کچھ پیٹیاں جو انہوں نے مقدار بتایا کہ میں نے رقم ان کو بھیج دیا ان کے ہاتھ بھیجیے ملازم کے ہاتھ آپ کو خریدوا کر کے ان کے حوالے کروا دیں. شیخ نے صاف جواب دیا جو حقیقت تھی کہ جی مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کون سے آم تھے کس نسل کے آم تھے مجھے بارے میں معلوم نہیں. میں نے چکھے بھی نہیں دیکھے بھی نہیں پیٹی ہی نہیں کھولی میں نے تو اور یہ کر کے واپس کر دیا. اور ظاہر سہارنپور میں ملتے بھی نہیں تھے. وہ یہ پرچی لے کر ملازم جو آیا تو وہ غصے میں غضبناک ہو گئے بہت ناگوار گزرا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. شیخ سے ناراض ہو گئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کتنے بہترین آموں کی پیٹی آئی ہے وہ دوسرے کو بھیج دی اور دوسرے کھول کے بھی نہ دے گی کھایا ہی نہیں ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے. شیخ نے کئی واقعے لکھے ان سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ روشن دماغ جو اپنا آپ کو طبقہ سمجھتا ہے جدید تعلیم کا طبقہ کہ اس کے ذہن میں یہ بات نہیں مل سکتی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا کہ کوئی شخص بہترین قسم کی چیز کوئی بھی آئی ہو وہ دیکھے نہیں کھول کر کے اور ویسے کہ ویسے دوسرے کو دے دے. ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ یہ جدید طبقہ اس کے ذہن میں نہیں آ سکتا. تو اب جیسے کہ یہ بات یہ قصہ سامنے آیا تو اب ہمارے ذہن میں یہ بات آئے گی واقعی میں یہ ہے اپنا آپ حقیقت کی بات ہمارے میں تو ایسا نہیں ہے. تو ان مجلسوں میں جب سلوک و تصوف سے متعلق کتاب پڑھی جائے سنی جائے تو اس سے پہلے تو آدمی کا خیال یہ تھا کہ میرے میں کوئی کمی مجھے دکھ ہی نہیں رہی. کمی دیکھے گی کب آئینے کے سامنے جائیں گے کبھی تو دیکھے گی کمی. اور اسی طرح سے خوبیاں کیا کیا خوبیاں ہیں جو نہیں ہے میرے اندر یہ جب اس طرح کی باتیں سامنے آئیں گی تب ذہن میں آئیں گی. تو یہ تربیت السالک اس کے اندر سوالات ہیں لوگوں کے حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ سے جو متبصرین نے کیے اور ان میں اکثریت اہل علم کی ہے بڑے بڑے اپنے زمانے کے اساتین علماء فقہا. اس زمانے میں اگر کسی کو 5 بڑے فقہا سے بڑے علماء سے ملنا ہو تو وہ کسی دن تھانہ بند پہنچائے. اس زمانے کی بات ہے اس کو وہیں بیٹھے بیٹھے برے صغیر کی 5 نام اور ہستیاں مل جائیں گی. جب کبھی بھی آئے گا کوئی نہ کوئی بدل کے لیکن بڑے ان حضرات کی طرف سے سوالات ہوتے تھے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے یعنی جس میں دنیا میں اعتبار سے ہوتا ہے کہ ایک آدمی نادار ہے پریشان حال ہے مجبور ہے بےکس ہے تو وہ دوسرے کے سامنے فریاد رکھ دیتا ہے کہ میں بہت تنگ ہوں پریشان ہوں میرے کچھ مدد کر دیجیے. اس کو یہ معلوم ہے کہ میری جیب خالی ہے تو میں دوسرے سے مانگ لوں کہہ دوں
مجھے راستہ نہیں معلوم تو میں کسی سے پوچھ لوں کہ وہ کدھر ہے. لیکن یہ بات کہ جو بڑے دیندار حضرات ہیں، علماء، فضلاء، متقی، وہ پرہیزگار حضرات، وہ تو اپنی کمی رکھ رہے ہیں کہ حضرت مجھ میں یہ کمی ہے، مجھ میں یہ کمزوری ہے، اس کا حل بتلا دیجیے، اس کا مسئلے کا سلجھا دیجیے، اس کو مشورہ دے دیجیے مجھے کیا کرنا چاہیے. جو حقیقت میں بڑے بڑے حضرات ہیں ان کو تو احساس ہے، اور جس کے پاس اخلاق حمیدہ کی کوئی صفت نظر نہیں آ رہی اور اخلاق رذیلہ کی بھرمار ہے، اس کو احساس ہے نہیں. دیکھیں تو کہتے ہیں اس بات ہونا ایسا 12 مدعی جس سے وصول نہ دیتے وہ چھوٹے چھوٹے سے. انہوں نے ایک بات بتلائی تھی، انہوں نے تو شہر کا نام بھی لیا تھا، میں ابھی نہیں لے رہا. تو ایک لڑکی بیاہ کر اس شہر میں سسرال میں گئی، وہ سارا کا سارا علاقہ چمڑے کا کاروبار کا. اب وہ آئے تو سا سڑ گیا، چمڑے کی بدبو باس، اور وہ رہنے والی جس علاقے سے آئی تھی وہ عطریات کے لیے مشہور، قنوج، وہاں کا سلام لینے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قنوجی بیٹھا ہوگا تو مشہور ہوگا. تو وہ وہاں سے آ کر گئے، جو کہ ادھر کا خوشبو کا نہیں کام وہاں مہکتے رہتے تھے. وہ آئے تو اس کا اور زیادہ دماغ سڑ گیا، پریشان. 6 مہینے گزر گئے صاحب. اپنی ساس سے کہنے لگی دیکھا کتنی بدبو تھی یہاں، میرے آنے کے بعد دیکھی ساری بدبو ختم ہو گئی. کہنے لگی ساس بیٹی بدبو ختم نہیں ہوگی، تیرے دماغ میں ہماری طرح رنگ گئی، احساس نہیں رہا آپ میں. تو ہمارے اندر اخلاق رذیلہ، بری عادتیں، خصلتیں اتنی بھری ہوئی پیوست ہیں، ہم اس کا احساس نہیں. اس کی ایک مثال اور عرض کروں. یہاں مفتی صاحب صبح فجر کے بعد جیسے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، صبح فجر بعد اگر کوئی ٹریکٹر گزر جاتا ہے باہر سے، یا اسکول کے بچوں کے کو لینے کے لیے وہ ٹیکسی 3 ویلر ایک چکر لحاظ کاٹ کے چلی جاتی ہے، ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے. بدبو، دھوئیں اور دھوئیں کی بدبو دماغ کو خراب کرتی ہے. اس کے بعد 11-12 بجے بعد سے لے کر کے اور مغرب تک، مغرب اور عشاء تک یہاں پر ہم بیٹھے رہتے ہیں. اثر سے مغرب اور عشاء کوئی احساس نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ صبح صاف شفاف ماحول اور ہوا ہے. اگر ایک گاڑی بھی گزری ٹریکٹر، اس کے دھوئیں کا اثر سب آلودہ کرتا ہے. اس کے بعد سے ساری ہوا ہے ہی ویسی، احساس کہاں سے ہوگا. تو اس لیے میں نے یہ کتاب نکالی تربیت السالک کہ اس میں سے کچھ تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں. اس میں تقریض ہے، یعنی اس کتاب کی قدر و قیمت کیا ہے. تو ایک بہت بڑے علامہ فہامہ گزرے مولانا ظفر احمد عثمانی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ بھانجے ہیں، اور پڑوس کے ملک کا 14 اگست کو جھنڈا ڈھاکہ میں انہوں نے لہرایا تھا پہلا. علامہ ظفر احمد عثمانی یہ بھی شیخ الاسلام کے نام تھے. اعلاء السنن ان کی کتاب ہے. جن حنفی مولویوں کو یہ احساس کمتری رہتا ہے کہ حنفیت کے ہاں احادیث کا ذخیرہ نہیں ہے، استدلال کمزور ہے، ان کو اعلاء السنن کا مطالعہ کرنا چاہیے. ان کے دماغ پہ یہ واہم اور وسوسہ دور ہو جائے گا. علامہ ظفر احمد عثمانی مذاہب میں پڑھاتے تھے تربیت السالک. اس پر انہوں نے تقریر لکھی ہے، اس پر ان کے کیا خیال ہے اس کتاب کے بارے میں. فخر المحدثین، نمونہ سلف، جامع الشریعت والطریقہ، حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ، شیخ الحدیث دارالعلوم الاسلامیہ سندھ. وہ لکھتے ہیں کہ بعد الحمد والصلاۃ، تربیت السالک کا سلسلہ حضرت حکیم الامت قدس سرہ کے تجدیدی کارناموں میں سے بڑا کارنامہ ہے. حضرت مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ اہم تصنیف آپ کی کون سی رہی؟ مفتی صاحب تو فتح محمودیہ کو بتلایا کہ فتح محمودیہ ہو گئی 31 جلدوں میں، اور وہ اگر فتح مفتی صاحب کے نہیں بھی ہیں تو تعلیقات و حواشی کا کام تو سارا انہوں نے کروایا ہے، اور ترتیب تو ساری انہوں نے ہی دی تھی اس کی.
اور 31 جلدوں وہ فرمایا نہیں، حقوق مصطفیٰ پتلا سا کتاب چاہے، پتلا سا کتاب چاہے حقوق مصطفیٰ. دیکھو مولوی رفیق صاحب وہاں پر یہ کتاب کہہ کر کے گئے ایک صاحب کے پاس، نام نہیں لے رہا اپنے کوئی بتا دیں گے محبین میں سے جو سب کو شرم پر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ان کے پاس میں لے کر کے پہنچے تو دیکھ کے کہنے لگے دیوبندی میں سے کتاب لکھتے ہیں. تو جس طرح مفتی فاروق صاحب کے تصنیفی کارناموں میں ہر دیکھنے سننے والا یہ سمجھے گا، عام آدمی 31 جلدوں میں اتنی موٹی کتاب، یہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ. وہ خود یہ فرما رہے کہ حقوق مصطفیٰ سب سے بڑا کارنامہ. اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی کا ذخیرہ ہے. یعنی پہلے زمانے میں مفتی کورس کرنے والوں کو، اس تک پڑھنے والوں کو اردو کی کتاب کوئی سی بھی دیکھنا منع تھی. پھر بعد میں یہ ہوا احساس کہ نمونہ تو کچھ ہونا چاہیے. بھائی کوئی تجوید و قراءت پڑھ رہا ہے تو اس کو مشق کرانے کے لیے کوئی استاد تو ہونا چاہیے. نقل کس کی کرے گا؟ نقل بھی تو کرے کسی کی. تو اب فتویٰ حاصل کرنے والے، پڑھنے والے، ان کے سامنے کوئی نظیر، کوئی مثال، کوئی نمونہ تو ہونا چاہیے نا کس طرح لکھنا ہے. تو پھر سوچا گیا، تو فیصلہ ہوا امداد الفتاویٰ حضرت تھانوی کی کتاب. امداد الفتاویٰ بس یہ ایک کتاب دیکھنے کی اجازت ہے، امداد الفتاویٰ. اس کا یعنی حضرت تھانوی کی تصریفات اس کا یہ معیار ہے. اور میں نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا علامہ مشرق کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اردو کتابیں دیکھنے پڑھنے کے قائل نہیں تھے، اور طلبہ اور علماء کے لیے تو مخالف تھے کہ اس کے بجائے عربی کتابیں دیکھو یا فارسی دیکھو. چونکہ اس زمانے میں دنیا میں عربی کے بعد فارسی کے اندر علم تھا. آج کی تاریخ میں عربی کے بعد اردو کے اندر ہے، فارسی میں نہیں. اردو کے پہلے تھے، اردو کتاب میں کوئی علم ہے، عربی کتاب دیکھو. عادت شریفہ یہ تھی کہ جب تک ورق گردانی نہیں کر لیتے تھے نیند آنے کا نام نہیں. اب کہیں سفر میں تشریف لے گئے تھے، میزبان سے کہا فرمایا کہ کتاب دو مطالعہ کرو، اس کے بعد نیند آئے گی. انہوں نے کہا جی میرے پاس تو بیان قرآن رکھی ہے، حضرت تھانوی کی اردو کی ہے تفسیر، ترجمہ تفسیر وہ ہے، ہمارے وہی لے آؤ. چونکہ عربی کتاب نہیں ہے تو وہی لے آؤ. اب علامہ مشرق کشمیری نے جو کتاب پڑھی بیان قرآن، جب دارالعلوم تشریف لائے، دارالحدیث میں بیٹھے، طلبہ سے فرمایا میں اب تک اردو کتابیں دیکھنے سے منع کیا کرتا تھا اس خیال سے کہ اردو میں علم نہیں ہے، عربی ہی میں ہے. لیکن بیان قرآن پڑھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ اردو میں بھی علم منتقل ہونے لگا ہے، اس کو پڑھ لیا کرو. تو بیان قرآن حضرت تھانوی کی، بیان قرآن تفسیر میں، ادھر فتاویٰ، اور ہزاروں، اس کے علاوہ 1000 تک لوگوں نے تصنیفات شمار کرا دی حضرت تھانوی کی 12. یہ کیا لکھ رہے ہیں علامہ مظفر احمد عثمانی؟ یہ لکھ رہے ہیں کہ حضرت حکیم محمد قدس سرور کے تجدیدی کارناموں میں سے بڑا کارنامہ ہے، جس میں طالبین کے احوال کی تحقیق شریعت و طریقت کے اصول پر کی گئی ہے. جس میں طالبین کے احوال کی تحقیق شریعت و طریقت کے اصول پر کی گئی ہے. حضرت کے متوسلین و معتقدین کی تعداد بہت زیادہ ہے. ہر شخص نے اپنے باطنی احوال تحریرن پیش کیے، اور حضرت نے تحریر ہی سے ان کے جوابات دیے. اس طرح یہ طب روحانی کی قراوادی بن گئی، جس سے ہر شخص امراض باطنہ کا علاج معلوم کر سکتا ہے. اس کا حصہ اول تبویب کے ساتھ حضرت کی حیات ہی میں شائع ہو چکا ہے، جو بہت ضخیم ہے. حصہ دوم کی تبویب، اس کی ترتیب وغیرہ ابواب بنانا حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، جو اب شائع ہو کر ناظرین کے ہاتھوں میں پہنچنے والا ہے. مولانا خیر محمد صاحب کی ذات تعارف کی محتاج نہیں،
حضرت حکیم الامت کے خلفاء میں ان کا بلند مقام ہے. ان کی تدبیر بہت خوب ہے جو انہوں نے ترتیب دی ہے، باب بنا دیے ہیں الگ الگ. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اور عامت المسلمین خصوصاً ذاکرین، شاغلین، طالبین کو اس سے منتفع فرمائیں. آمین. والسلام. ظفر احمد عثمانی 26 محرم 1391 ہجری، یعنی اس کو تقریباً 55 سال گزر چکے ہیں. بس ایک بات آپ کو اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور شخصیت ہیں. ادھر تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کاندھلوی بہت مصروف مشغول، اور ادھر حضرت مدنی، یعنی ان کے کئی یہ کہنا چاہیے آج کے دور میں کہ متضاد لائنوں کے اندر کام تھے ان پہ، اور ہر کام ایسا تھا جو ایسی یکسوئی چاہیے کہ دوسری طرف مڑ کے نہیں دیکھ سکتا. بات دار حدیث کتاب دارو دیوبند میں پڑھانا، بڑے بڑے جگادری طلبا کیا علماء آتے ہیں وہاں ہم سے ملے. عنایت میں یاد ہے افغانستان سے آئے تھے، شیخ الحدیث رہے، برسوں بخاری شریف پڑھائی ہے، وہاں کے بخاری شریف پڑھنا آئے تھے، دور حدیث میں داخلہ لیا. مفتی تھے دارالفتہ کے، کوئی سال سے فتوے دے رہے تھے، وہاں داخلہ لیا، دور حدیث پڑھا بزرگوں کی نسبت کی وجہ سے. تو جہاں دارالحدیث میں ایسے ایسے ذہین طلبا پڑھ رہے ہوں، وہاں استاد کو کتنی تیاری کر کے آنا ہے. وہ کا صدر مدرس تھے حضرت مدنی، صدر مدرس بھی تھے. خانقاہ کا نظام مستقل بہت بڑے پیمانے پر، اور اس زمانے میں جنگ آزادی کے سلسلے میں تحریکات کے اندر شرکت، شمولیت، تو بہت سے کام ایسے فرماتے تھے الگ الگ کہ جو یکسوئی مستقل چاہیے کہ میری لائن میں آنے کے بعد دوسری طرف نہیں دیکھیں کیا، لیکن گھریلو سب کرتے تھے. ایسا مشغول آدمی سفر میں، حضر میں، اپنے بیگ میں یہ کتاب رکھا کرتا تھا. اللہ، یہ ہے وہ تدبیر تربیت الصالحین. سمجھے صاحب؟ تو اب موقع تو رہا نہیں، تو ہو گیا. آئندہ درس انشاءاللہ پڑھیں گے. سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ.